اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی اس مجلس میں بچوں سے متعلق کچھ احکام اور احکام کے مقاصد اور حکمتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسلام ایسا سوکھا دین بھی نہیں کہ جو مبارکبادی کو بھی روک دے، خوشی کا اظہار کو بھی منع کر دے۔ بچے کی پیدائش پر ہمیں اسلام نے آزاد بھی نہیں چھوڑ دیا کہ اس کے پاس کوئی نمونہ نہ ہو اور وہ ویسٹرن کنٹریز کے کلچر پر جینے پر مجبور ہو۔ بچے کی پیدائش پر کرنا کیا ہے، احکام کیا ہیں، ان احکام کو کیسے ہم ادا کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں اللہ کی ایک بڑی نعمت اولاد کا مل جانا ہے۔ جب انسان کی شادی اور نکاح ہو جاتا ہے تو فطرتاً انسان میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے۔ بیوی کو ماں بننے کی خواہش، شوہر کو باپ بننے کی خواہش، یہ اللہ نے انسانی فطرت میں رکھا ہے۔ جب انسان کو اولاد ملتی ہے تو یہی اولاد کتنا بھی ستائے، تکلیف دے، خرچ کا ذریعہ بن جائے، تب بھی یہی اولاد کو دیکھ کر انسان آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ جن گھروں کی میں سب ہے، دولتیں ہیں، کاریں ہیں، تجارتیں ہیں، پیسہ ہے، مگر وہاں اگر اولاد نہیں ہے تو پریشانی رہتی ہے، انسان کی راتیں گزرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور دل کا راحت بھی ہے۔ دنیا میں صرف عام انسانوں نے ہی اولاد کی تمنا نہیں کی ہے، دنیا میں بڑے بڑے لوگ بلکہ انبیاء علیہم السلام نے تک اللہ سے اولاد مانگی۔ رب هب لی من الصالحین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قرآن میں کوٹ کیا گیا۔ حضرت ابراہیم ایک زمانے تک دعا مانگتے رہے، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی وہ قرآن میں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی طلب انسانی فطرت میں داخل ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جانے کے بعد انسان کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، اور جیسے ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اولاد ہونے والی ہے، اور لڑکی کو بھی خوشی ہوتی ہے اور لڑکے کو بھی خوشی، حالانکہ لڑکی ایک آزمائش کا دور سے گزرنے والی ہوتی ہے۔ اب وہ بچہ حمل جو ٹھہرا ہے، اب وہ اس کا پروسیسنگ ہوگا، وہ بچہ بنے گا، اس کے بننے میں عورت کی صحت کا خیال ہوگا، پھر ایک مستقل نظام چلے گا، وہ بچہ کیسے بنے گا، اعضاء سے مضبوط ہوگا نہیں ہوگا، یہ ساری فکریں ہوتی ہیں۔ جب بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اسلام نے اس بارے میں ہمیں یہ بتایا ہے، گھر میں بچے کی پیدائش ہو، بھائی کے گھر میں بچے کی پیدائش ہو، کسی رشتہ دار کے گھر میں بچے کی پیدائش ہو، مبارکبادی دینا چاہیے، خوشخبری دینا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ابھی 2-3 روز پہلے تفسیری درس میں ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ چند فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، بشارت لے کر آئے تھے۔ اب دیکھیے، بشارت کا لفظ ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے حضرت جبرائیل آ کر بشارت دے رہے ہیں، مبارکبادی دے رہے ہیں۔ یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ بچے کی پیدائش پر ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی آیت میں آگے یہ بھی ہے، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، ہم نے بشارت دی۔ اب بشارت تو عربی لفظ ہے،
ہم نے مبارکبادی دی اسحاق کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور یہ بھی بتا دیا کہ اسحاق کے بعد یعقوب پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں ہمیں یہ سکھا رہی ہیں کہ ہمارے گھر یا کسی اور کے گھر بچہ پیدا ہو، خوش ہونا چاہیے، مبارکبادی دینا چاہیے۔ قرآن میں دوسری جگہ حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت زکریا محراب میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور فرشتے آئے اور بشارت دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے کہ آپ کو بیٹا ہونے والا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب یہ بھی یہاں بھی دیکھیے، حضرت زکریا عبادت میں ہیں اور عبادت کے ماحول میں فرشتہ آتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے۔ یہ آیتیں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں کہ بچے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ البتہ خوشی کے اظہار میں کوئی ایسا طریقہ نہیں اپنا سکتے جو طریقہ غیروں کا ہے، چاہے وہ شرکیہ طریقہ ہو، چاہے وہ کوئی کلچر ایک بن گیا۔ مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں ہیپی برتھ ڈے، یہ اس کا جو رواج بنا ہے، یہ کسی قوم کی ہم نقالی اتار رہے ہیں۔ اسلام کسی قوم کی نقالی کی اجازت نہیں دیتا، نماز میں بھی، روزے میں بھی، دوسرے احکام میں بھی نقالی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں، محرم 10 محرم کا روزہ یہودی رہتے تھے، جب جیسے ہی حضور کو معلوم ہوا کہ 10 محرم کو روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، تو ہمارے روزوں میں اور یہودیوں کے روزوں میں گویا تھوڑی سی مماثلت ہو گئی، مشابہت ہو گئی، ایک جیسے ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا ہمارے روزوں میں کچھ فرق کرنے کے لیے ایک روزہ بڑھا لیا جائے۔ یہ 9-10 کا روزہ یا 10-11 کا روزہ، ایک روزہ خود حضور نے بڑھایا اور عزم کیا اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو میں 9 کا روزہ رکھوں۔ مگر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کے آنے سے پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی خوشی کے ضمن میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اولاد کی پیدائش پر کب خوش ہونا چاہیے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے بھئی لڑکا پیدا ہو تب بھی خوشی کا اظہار کرو، لڑکی پیدا ہو منہ چھوٹا کرو، دل چھوٹا کرو، بوجھ سمجھو، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ بھئی اولاد اولاد ہے، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، یہ اللہ کی بڑی دولت ہے۔ جو لوگ بیٹے کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں، سورہ زخرف میں بتایا گیا یہ کافرانہ سوچ ہے، کافرانہ طرز عمل ہے۔ مسلمان اللہ کے حوالے رہتا ہے، اللہ جو دے گا بندہ وہ لے گا۔ اگر کوئی بندہ بیٹی کے مل جانے پر ناراض ہو رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسمت پر بندے کو ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلا حکم آتا ہے بچے کے کانوں میں اذان و اقامت دینا، سیدھے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں، صحابہ اپنے زمانے میں اسی طرز عمل پر بچے کی پیدائش کے بعد اذان اور اقامت دیا کرتے تھے۔ اس کے کیا مقاصد ہیں، کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت؟ ایک وجہ فقہا یہ بتاتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں شیطان بھی ہے، شیطان اپنی بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچائے، اس سے پہلے کہ شیطان کی بات پہنچے اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کی بات بچے کے کانوں کے ذریعے دل تک پہنچنا چاہیے۔ مگر اگر آپ سائنس پڑھتے ہیں تو یہ سوال بے تکا ہے کہ وہ تو بچہ ہے، کیا اثرات محسوس کرتا ہے۔ یاد رکھیں وہ بچہ ہماری نظر میں بچہ ہے مگر اللہ کی نظر میں وہ انسان ہے۔ انسان پیدائش سے لے کر موت تک سب کچھ سیکھتا رہتا ہے، بلکہ بعض اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ ماں کی پیٹ میں جب بچہ بن جاتا ہے تو پھر
ماں باپ کے بول، ماں باپ کی بولی، ماں باپ کے اثرات بچے میں خود بخود منتقل ہوتے۔ قدرت میں کبھی ایسی بھی مثالیں پیش ہوئی کہ مادرزاد جو ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا بچہ قرآن مجید کا حافظ بنا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مولانا ظفر احمد عثمانی نے اعلاء السنن جو لکھا ہے، انہوں نے بھی افغانستان کا ایک واقعہ لکھا کہ ماں کی پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ قرآن مجید کا حافظ تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی وہاں تک پہنچے گی تو معلوم ہوگا کہ کسی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے کو بات پہنچائی جو جاتی ہے، وہ جو سنتا ہے ایسے ہی بچہ اذان اور اقامت کے کلمات کا اثر رکھتا ہے۔ دوسرا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی کا آغاز اذان اور اقامت سے اور اختتام نماز پر۔ شاید یہ بتانا مقصود ہو کہ بھئی آپ دنیا میں آ گئے، آنے کا مقصد عبادت اور بندگی ہے، مگر تمہاری زندگی کتنی مختصر ہے، دنیا میں بہت کم تمہیں ٹھہرنا ہے۔ تمہاری اذان بھی ہو گئی، تمہاری اقامت بھی ہو گئی، بس تمہاری نماز پڑھنی باقی ہے۔ گویا کہ بچے کی پیدائش کے وقت ہی یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تو دنیا میں خدا کی بندگی کے لیے آیا ہے اور تیری اذان و اقامت ہو چکی ہے، اب تیری صرف نماز باقی ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اذان و اقامت کے بعد تحنیک کا عمل کیا جائے۔ تحنیک کہتے ہیں کھجور کے چبانے کو۔ ترتیب یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد کسی نیک آدمی کے پاس یا نیک آدمی کو لے کر بچے کے پاس چلے جائیں، وہ کھجور چبائیں اور تھوڑا سا لعاب بچے کی زبان پر رکھیں۔ ظاہر ہے اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ جیسے جسمانی بیماریاں ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں، ویسے ہی اخلاقی اثرات بھی منتقل ہوتے ہیں۔ یہ لعاب کا جو کنسپٹ رکھا گیا کہ بچے کو تھوڑا سا لعاب لگایا جائے، اگر سوچا جائے تو بہت سارے لوگ ڈر جائیں گے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، کہیں باہر کے وائرسز اس کے پیٹ میں چلے نہ جائے۔ لیکن اسلام نے بتایا کہ اخلاقی اثرات بھی انسان کے ایک دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس کی اور کوئی مثال ہو سکتی ہے تو فقہا نے بتایا ہے کہ کچھ جانوروں کا گوشت کھانے سے اسلام نے منع کیا۔ کیوں؟ شیر کا گوشت کھانے سے منع کر دیا، بھیڑیا کا گوشت کھانے سے منع کر دیا، خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اس کا گوشت کسی کی باڈی میں جاتا ہے اس کے اخلاق کو متاثر کرتا ہے۔ جن جانوروں کو جائز قرار دیا ہے ان جانوروں کے اثرات انسان میں اچھے ہوتے ہیں، جن جانوروں کو منع کیا ہے ان جانوروں کے اثرات برے تھے۔ وہ اسلام نے جو کچھ بتایا وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس میں خطا کیسے ہو سکتی؟ حضور کے زمانے میں حضور کے پاس بچے لائے جاتے تھے، ظاہر بات ہے حضور سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے خوش نصیبی کی بات تھی کہ گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو بچے کو لے کر حضور کے پاس آتے۔ حضرت ابو موسیٰ اپنے بچے کو لے کر حضور کے پاس آئے، حضور نے اس بچے کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور سے تہنیک کی اور برکت کی دعا دی۔ تو گویا یہی کام ہے، کسی بزرگ کے پاس لے جائیں، کھجور سے تہنیک کریں۔ بعض مرتبہ اللہ والے خود نام دیتے ہیں، اس نام کو پسند کریں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کسی اللہ والے کے پاس آپ وہ بچہ لے جاتے ہیں، وہ بچے کا نام بھی رکھ دیتے ہیں، ان کا نام یہ رکھنا۔ اس لیے اللہ والوں کی بات کو سنتے ہوئے نام رکھ لینا چاہیے۔ تیسری بات یہ بھی ہے کہ بچے کی تہنیک ہونے کے بعد بچے کے سر کے بال کو مونڈنے کا مسئلہ ہے۔ 7ویں دن بچے کے سر کے بال مونڈے جائیں، اس کے بعد عقیقہ کیا جائے۔ عقیقے کے کیا احکام ہیں اس سے پہلے مجلس میں بتائے گئے تھے۔ تو بال مونڈنے کے متعلق حکم یہ ہے کہ بچہ 7ویں دن ہو جائے، جیسے 7ویں دن کا تصور بتایا گیا۔ سنیچر کے دن اگر بچہ پیدا ہوا ہے
تو جمعہ کا دن 7واں دن ہوتا ہے، یعنی ایک دن پہلے اگر بچہ جمعہ کے دن پیدا ہوا ہے تو جمعرات کے دن اس کا 7واں دن کہلاتا ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بچے صحت مند ہے، سر کے بال مونڈ دیں، اس کے ہم وزن چاندی کو، اس کی قیمت کو غریبوں میں محتاجوں میں صدقہ کر دیں، ایک مستحب عمل ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ظاہر بات ہے بچہ بال لے کے آیا ہے، صفائی سے بال کے بعض مرتبہ بال زیادہ ہوتے ہیں، تو بالوں کے نکل جانے کے بعد ایک آدمی کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ ہم بڑوں نے بھی کبھی اس کو محسوس کیا ہوگا، ہمارے سروں پر بال ہوتے ہیں، ہم جب بال صاف کر لیتے ہیں ہمیں خود ایک راحت محسوس ہوتی ہے۔ بچے کو راحت پہنچانا بھی ایک مقصد ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کی ہم وزن چاندی یا اس کی قیمت کو جو صدقہ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے کسی کے گھر کی ضرورت پوری ہو رہی، کسی پریشان حال کی مدد ہو رہی ہے کہ آپ کے گھر خوشی آئی ہے، اس خوشی میں آپ نے اس بچے کے بال کے ہم وزن چاندی یا اس کی قیمت کو صدقہ خیرات کریں گے تو جس آدمی کو دیں گے وہ یا اس آدمی کی مدد ہوگی۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ، حضرت زینب کے ساتھ، ام کلثوم کے ساتھ، حضرت حسنین کریمین کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ ان کے بال کاٹے گئے، ہم وزن چاندی کو خیرات کیا گیا۔ ایک اور حکم ہے جو آخری ہمیں سمجھنا ہے، وہ ہے بچے کے پیدائش کے بعد نام رکھنا۔ عام طور پر اس کو لوگ بڑے اگنور کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، نام کی حیثیت کسی بھی سول سوسائٹی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، اس کا ایک علامت نام ہوتا ہے۔ نام ہی ایسا رکھ دیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیا ہے۔ بہت سارے نام آپ نے سنے ہو، ایک نام رکھتے ہیں راجو، مسلمان بھی راجو رکھ رہے ہیں اور غیر مسلم بھی راجو رکھ رہے ہیں۔ نام سے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم؟ نام اسلامی ہونا چاہیے، اس کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ مسلمان ہونے کی ایک ظاہری علامت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، اچھے نام رکھا کرو۔ اس حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نام رکھتے وقت فکر مندی کے ساتھ اچھا نام رکھنا چاہیے۔ نام وہ صحیح ہے جس کا معنی صحیح ہے، درست ہے۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا آسیہ، عین سے، ایک ہے آسیہ فرعون کی بیوی آسیہ، ایک ہے آسیہ صاد کے عین الف اور صاد اور یا اور ہا۔ آسیہ کے معنی ہیں نافرمان گناہگار۔ حضور نے نام بدل دیا، کہا یہ آسیہ نہیں ہے، یہ جمیلہ ہے۔ جمیلہ کہتے ہیں عربی زبان میں خوبصورت کو۔ ایسے نام بھی نہیں رکھنا چاہیے جن سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں، بدفعلی لیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں تو بدفعلی نہیں، بدفعلی کا معنی یہ کہ بلی آڑے گئی، اجڑ گیا گھر، برباد ہو گیا دکان۔ یہ جو تصور ہے، اس طرح کے نام رکھنا جس کی وجہ سے کسی آدمی کو بدفعلی کا خیال آ جائے، ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی حضور کے پاس آیا اور پوچھا، حضور نے ان سے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا حزن ہے۔ عربی زبان میں حزن غم کو کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے آپ کہیں جا رہے ہیں، خوشی کے موسم میں جا رہے ہیں، ایک آیا غم بول رہا ہے اپنے آپ، ایک آدمی سمجھے گا یار اب غم ملے گا، ایسے نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ حضور نے اس کا نام بدل کر کے سہل رکھ دیا۔ ایسی جیسے آپ نے سنا حضرت فاطمہ کے گھر حسین پیدا ہو، حضور گھر پہنچے، حضرت علی کو پوچھا کیا نام رکھا؟ بیٹے کا کچھ نام رکھا؟ کہا ہاں میں نے بیٹے کا نام حرب رکھا۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو۔ حضور نے فرمایا نہ، اس بچے کا نام حسین ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نام اگر غلط ہوا تو بدلا جا سکتا ہے، لیکن رکھتے وقت سوچنا چاہیے کہ کون سا نام رکھ رہا ہوں۔ یاد رکھیں اللہ کے نام پر نام نہیں رکھا جا سکتا۔ ہاں اللہ کے نام سے پہلے عبد لگا کر نام رکھا جا سکتا۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی حضور کے پاس آیا جس کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے۔ حکم تو اللہ کو کہتے ہیں، فیصلہ کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے
اس نام پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، حکم تو اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اسی لیے ملک الاملاک، ملک الملوک، ایسے نام جس سے یہ ٹپکتا ہے کہ یہ خدا کا خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے نام کو بھی حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح ایسے نام جن ناموں کے ذریعے ایک آدمی اگر پکارا جائے تو بدشگونی پیدا ہو سکتی ہے، جیسے کہ ابھی اس کا تذکرہ بھی آیا کہ یسار کہتے ہیں عربی میں آسانی کو۔ پوچھنے والے نے پوچھا یسار ہے؟ کہا نہیں ہے، تو گویا آسانی نہیں ہے۔ اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں، لہذا سب سے صحیح نام وہ ہیں اور سب سے پسندیدہ وہ نام ہیں جو اللہ کے پہلے عبد لگا کر رکھے جاتے ہیں۔ اللہ کو جو نام پسند ہے وہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے علاوہ نام رکھنا چاہے تو انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر اپنے نام رکھے، گویا اللہ سے پہلے عبد لگائے، نمبر 1۔ نمبر 2، انبیاء علیہم السلام میں سے کسی بھی پیغمبر کا نام رکھیں۔ نمبر 3، صحابہ میں سے کسی صحابی کا نام رکھیں۔ اسی طرح دور رسالت میں کنیت کا بھی، لقب کا بھی رواج تھا۔ البتہ اس کا لحاظ رکھیں، جب عبد لگا کر اللہ کے نام سے پہلے نام رکھیں تو عبد نکال کر کے پکارنا گناہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا نام عبد الغفار ہے، عبد نکال کر کے صرف غفار پکارنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ غفار نہیں ہے، وہ عبد الغفار ہے۔ عبد الغفار کہتے ہیں غفار کے بندے کو۔ اخیر میں یہ بھی سمجھ لیں، بچے کے نام کو جتنے جلد ہو جائے رکھنا چاہیے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 7ویں دن رکھنا ہے، نہ، پہلے دن بھی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے، دوسرے دن بھی رکھا جا سکتا ہے، 7ویں دن بھی رکھا جاتا ہے، 7ویں دن تک رکھ لینا چاہیے۔ آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے 2 3 مہینے ہو گئے، بچے 1 سال 2 سال کے ہو گئے، ابھی تک ان کا نام ہی فکس نہیں کیا گیا۔ اور ہماری سوسائٹی میں ایک اور بات مشہور ہے، بانگ نماز میں نام، پتہ نہیں ہے کہاں سے لائے۔ دیکھیے اذان و اقامت کا کانسیپٹ ہے، بانگ نماز میں نام رکھنا یعنی جب اذان دی جاتی ہے اس وقت نام پکارنا۔ کیا مطلب تھا کہ پہلے زمانے کے لوگ نام میں بڑی جلدی کرتے تھے۔ بچہ ادھر پیدا ہوا، جب اذان اور اقامت دی جاتی اس کا نام بھی طے کر لیتے تھے۔ اب یہ جب سے ٹک ٹاک کا زمانہ آ گیا، لوگوں کے خیالات بھی بدل گئے، نام رکھنے میں اتنی پریشان ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ چند باتیں اسی جذبے سے عرض کی گئی کہ ہم اسلامی احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب